الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سب مل کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا امام القبلتین وعلا آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء جناب اشرف کمال صاحب چاند کا ذکر فرما رہے تھے اس عربی ربائی میں سورج کا ذکر ہے.
اور آپ دوستوں کے مطالعے کے لیے یہ عرض ہے، یہ عربی ربائی کلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاک کا ہے۔ یہ جو عربی کلام پڑھ رہا ہوں یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کلام ہے۔ آپ آقا علیہ السلام کے حرم میں ہیں، آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ہم سب مومنوں کی ماں ہیں۔ گھر کا فرد ہیں، اب ان کی عقیدت اور عقیدہ آقا کے بارے میں کیا ہے، پھر سے سماعت فرمائیں۔ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد العشاء اور ویکھن نو ساڈے ورگے پر اسی کدوں دے مل دے پتھر لال دے پانی وک دے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے اور جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے آزم اور شان تے جان دے اسی وچ گلیاں دے رل دے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ بے حد حمد مولا لم یزل کی، بے حد درود و سلام سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، حمد و صلات کے بعد علماء اہل سنت، بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت علامہ فیاض الرحمن چشتی صاحب قبلہ، حضرت علامہ غلام عباس سعیدی صاحب قبلہ، اور میرے انتہائی مہربان کرم فرما مولانا خادم حسین نورانی صاحب قبلہ، اور دیگر علماء جن کے اسماء گرامی میں نہیں جانتا، اپنے نورانی چہروں کے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور تمام محترم محتشم سامعین و حاضرین و سامعین و منتظمین، اللہ کے پاک گھر میں اللہ کے پاک محبوب کے پاک ذکر کی پاک محفل سجی ہوئی ہے۔ یقیناً آپ سب عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے، دور دراز سے قرب جوار سے آپ یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ رات کے 11 بجے سے بھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ دیر تک جاگنے کے دیہات کے لوگ عادی نہیں ہوتے، لیکن آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان گھڑیوں کو غفلت میں نہ گزارو، بلکہ بیدار ہو کے اور ہوشیار ہو کے سنو۔ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ ایک تو سبحان اللہ کہتے رہو اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ کوئی ایک آدمی آتا ہے سارے ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ میرے کلمات توجہ کے ساتھ سننے ہیں اور دل میں انہیں جگہ دینی ہے۔ قبل اس کے کہ میں عنوان کا آغاز کروں، ایک حدیث پاک سنیں جو نسائی شریف میں آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا، آپ جب بھی محفل لگاتے صحابہ کو بٹھاتے تو آقا علیہ السلام فرماتے لا یالا ینی اولو الاحلام والنہا، لا یالا ینی اولو الاحلام والنہا۔ لا یالا ینی کا معنی ہے میرے قریب قریب آ جاؤ، نزدیک نزدیک ہو جاؤ۔ کون؟ اولو الاحلام کا معنی ہے بالغ، جوان، اور والنہا کا معنی ہے عقل والے، سمجھدار۔ قریب آ جاؤ اور نزدیک آ جاؤ۔ کیوں؟ آقا سمجھاتے تھے کہ آج مجھ سے دین تم سن رہے ہو اور تم سے دین قیامت تک امت نے سیکھنا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کو پسند ہے کہ محفل میں بیٹھ کے غفلت میں نہ رہیں، سو کر نہ سنیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا تعلموا قبل ان تسودوا، فرمایا آج چھوٹے ہو کل بڑے ہو جاؤ گے، اپنے قبیلے قوم گھرانے کے وڈیرے سردار بن جاؤ گے۔ فرمایا اس سے پہلے کہ تم پر ذمہ داری عائد ہو، اپنی ذمہ داریوں کے متعلق سیکھ لو، سمجھ لو اور جان لو کہ دین کیا شے کا نام ہے۔ آیت قرآنی آیت قرآنی اور اس کی مناسبت سے میں نے مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھی ہے۔ بے نیاز رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آیت مختصر مگر مضمون بڑا وسیع، پاک نبی علیہ السلام دی صراحت نال نات، میرے پاک نبی علیہ السلام دی ثنا، اللہ دا قرآن آمنہ دلال دی شان۔ بے نیاز رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک، سونے اس وقت تک تانوں بھیجیا نہیں، الا رحمتاً للعالمین، جد تک رحمت للعالمین بنایا ہی نہیں۔ اس ویلے تانوں بھیجیا جدوں سارے جہان واسطے رحمت بنا چھوڑیا۔ وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اس وقت بھیجا جب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ لفظی ترجمہ ہے اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جب آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ آمنہ پاک کی آغوش میں قدم رکھا، میرے آقا اس وقت بھی رحمت للعالمین تھے۔ جدہ جدہ عقیدہ اچھی بولو۔ پاک نبی علیہ السلام دنیا تے آئے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ ارسالہ یرسلو ارسال، ادھا معنی بھیجنا، تے رب نے جدوں بھیجیا رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا۔ ساڈا عقیدہ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ کچھ لوگاں دا عقیدہ 40 سال تک تے نبی نو کسے شے دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بھی کچھ لوگاں دا عقیدہ ہے۔ ہن ایک پاسے عقیدہ تے ایک پاسے اللہ دا قرآن۔ کسے مناظرے مباحثے دی ضرورت نہیں، اللہ دا قرآن سمجھو۔ فرمایا محبوب سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اور علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرح قائد دے اندر فرماندے نے عالم کیے جدے واسطے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجیا،
کوئی ایک موضع دی گل نہیں، چک دی گل نہیں، تحصیل دی گل، ضلع صوبے دی گل نہیں، ملک بر اعظم دی گل نہیں، صرف زمین دی گل نہیں، فرمایا رحمتن للعالمین۔ علامہ سعد الدین نے فرمایا عالم کس شے دا نام ہے؟ فرمایا العالم ما سوی اللہ، رب دی ذات تو علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے۔ العالم العالم، اور سنو زندہ باد، العالم ما سوی اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے سب عالم ہے۔ زمین ہے تو عالم، آسمان ہے تو عالم، انسان ہے تو عالم، جن ہے تو عالم، فرشتے ہیں تو عالم، سدرہ ہے تو عالم، جنت ہے تو عالم، العالم ما سوی اللہ۔ اور سرکار سب کے لیے رحمت، آقا سب کے لیے، اور رحمتن مصدر ہے، مبنی للفاعل ہے، معنی ہے راحمان للعالمین۔ محبوب آپ کو رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا، رحمت فرمانے والا بنا کے بھیجا، نوازنے والا بنا کے بھیجا، داتا بنا کے بھیجا، معطی بنا کے بھیجا، قاسم بنا کے بھیجا۔ ساری خدائی مصطفیٰ کے در کی محتاج ہے، مصطفیٰ کو داتا بنا کے بھیجا ہے۔ راحمن للعالمین۔ اور پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، فرمایا بے نیاز رب العالمین نے مینوں رسول بنا کے بھیجیا، کدے واسطے؟ فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، فرمایا رب نے جتنی مخلوق بنائی میں سب واسطے رسول بن کے آیا۔ ارسلتو الی الخلق کافہ، ساری خدائی کے لیے، ساری مخلوق کے لیے۔ کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے، کوئی نبی کسی خاندان کے لیے، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے، کوئی نبی کسی شہر کے لیے، کوئی نبی ایک زمانے کے لیے۔ فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، فرمایا میں خدا کی ساری خدائی کا رسول بن کے آیا ہوں، ساری خدائی کا رسول بن کے آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آقا نے تو فرما دیا میں ساری خدائی کا رسول بن کے آیا ہوں، خدائی کو بھی رسول کا پتہ ہے؟ کی خیال ہے بھی مخلوق نو بھی اللہ دے رسول دا علم ہے، مخلوق نو بھی پتہ ہے کہ اللہ دے رسول نے یقیناً علم۔ تفسیر روح المعانی لکھن والے حضرت علامہ سید آلوسی، تیرے تے میرے پاک نبی دا بچپن ہے، آقا گھروں چلے، پہاڑاں دے اندر وادی اچ سرکار کھڑے نے، سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، میرے آقا دی عمر ظاہری 40 سال نہیں ہوئی، ابو جہل صادق امین آکھن والا حال خون دا پیاسا جان دا دشمن نہیں بنیا، میرے آقا دا حال بچپن ہے، سرکار وادی اچ کھڑے نے، پریوں آیا ابو جہل سوارے ڈاچی تے، او دی نظر پئی، سوچن لگا ہے تے محمد ابن عبداللہ گھر تو دور آ گیا ہے، انہوں لے کے نہ جمانا۔ تفسیر المعانی شریف علامہ آلوسی فرماندے نے ابو جہل نیڑے آیا، آ کے ڈاچی بٹھائی، پاک نبی علیہ السلام نو آکھن لگا یا محمد اجلس خلفی، اے محمد میرے پیچھے ڈاچی تے بہ جا۔ میرے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آقا علیہ السلام ابو جہل دے پیچھے ڈاچی تے سوار ہو گئے۔ ڈاچی دا مالک ابو جہل
لے کے آیا ابو جال، مگر ڈاچی بیٹھی تے صحیح اٹھ دی نہیں، بیٹھتے گئی، انہیں گوڑے مارے، پیر مارے، ڈاچی نہیں اٹھی، انہیں چابک مارے، ڈاچی، جدوں ظالم نے ہاتھ تو زیادہ ماریا، ڈاچی رو پئی، اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کی تھی، میرا کریم مولا، اے میری زبان نہیں سمجھدا، اے نہیں جاندہ محمد کونے، میں تے جان دیاں، مینوں خبر محمد ابن عبداللہ کونے، اے میرا کریم مولا مینوں زبان دے، میں انہوں دساں، اے ابو جال آمنہ دلال کونے، پاک پروردگار عالم نے فریاد قبول فرمائی، ڈاچی نو زبان دیتی، ڈاچی بولن لگ پئی، پہلا جملہ ڈاچی نے مخاطب کیتا ابو جال نو، آنکھ لگیا احمقو، یا احمقو، او بے وقوفا، یا احمقو، ہاذا سید کیفا یجلس خلفہ کا، جنوں پچھے بٹھائی، اے پچھے بیٹھن والا نہیں، اے اگے مسلے تے کھلون والا ہی، کیا کیا ڈاچی نے؟ جزاک اللہ، یا احمقو، ایک دفعہ کھو یا، ایک ہی نے آکھیا ڈاچی نے، جنہیں نبی دی بے ادبی کی تھی انہوں ڈاچی نے کیا کیا؟ احمق، یعنی نبی دا گستاخ ایڈا بدبخت ہے، انہوں جانور بھی پاگل سمجھ دینے، جانور بھی سمجھ دینے، پرلے درجے دا احمق ہے، اے پاگل ہے۔ اچھا سنو، حالانکہ ساڑھے معاشرے دے اندر اے دستور ہے کہ جڑے بندے نو سمجھنا ہوئے نا تے نہ سمجھی دا کام کرے، انہوں کہنے ہیں اٹھا، قد ویک، کام ویک، اٹھ جڑا ہو گئے تے عقل نہیں آئی، یعنی اٹھ نو بے وقوف سمجھے آ جاندہ ہے، پر نبی دا بے ادب ہوئے جنہوں اٹھ بھی بے وقوف سمجھے، انہوں جانور بھی بے وقوف سمجھ دینے۔ ڈاچی نے کیا کیا؟ یا احمقو، او احمق، ہاذا سیدن، میرے آقا دا بچپن ہے، اعلان نبوت نہیں ہویا، حالے چاند ٹوٹے نہیں ہویا، حالے سورج واپس نہیں آیا، ابو بکر صدیق اکبر نہیں بنے، عمر فاروق اعظم نہیں بنے، عثمان ذوالنورین نہیں بنے، علی حیدر کرار نہیں بنے، یہ سارے واقعے بات دینے، ڈاچی دی سمجھ ویک، او تو سمجھ گئی، آنکھ لگی ہاذا سید، جن ناراض نہ ہو وہ تے ایک گل کرا، چشتی صاحب بیڈی ساری داڑھی تے نالے چٹی سفید، کی کر دے ہو جی؟ میں جی شیخ الحدیث ہاں، اچھا حدیثاں پڑھانا میں، عالم دین ہے، مدرس ہاں میں، عالم گر عالم پیدا کردہ، تے نبی پاک دے بارے کی خیال ہے کہ جی 40 سال تک تے نبی نو نبوت دا پتہ نہیں سی، میں کہا یار ناراض نہ ہوں، اللہ معلوسی دی روایت ویک، اپنا علم مطالعہ ویک، ڈاچی کیڑے سکول مدرسے پڑھ کے آئی ہے، علامہ سید علوسی فرمانے ڈاچی بولن لگ پئی، یا احمق ہاذا سیدن، اے سردار کیف یجلس خلفہ کا، اے پیچھے بیٹھن والا نہیں، اے سردار، سردار ہمیشہ، ظہوری صاحب انہوں نے لکھیا سی کہ رات معراج والی تے اقصا مقام سی، نیتی نہیں نماز کسے آیا نہیں امام سی، جدوں سرکار آ گئے تے بول پئیاں ساریاں
کتارا سونا آ گیا بول پیاں ساریاں کتارا سونا آ گیا دنیا تے آئیاں نے بہارا سونا آ گیا اور ابو ایوب دا یارو نصیبہ والا ویڑا سی جتھے آکے کیتا میرے آقا نے بسیرا سی ایڈا چیدیاں کہندیاں مہارا سونا آ گیا کچھ بولو ڈاچی دیاں کہندیاں مہارا سونا آ گیا دنیا تے آئیاں نے بہارا سونا آ گیا بلکہ ہر پاسے پیاں نے پکارا سونا آ گیا دنیا تے آئیاں نے بہارا سونا سنو یہ تے نبی پاک دی ذات یہ تے رحمت للعالمین آقا نے کتاب خزینۃ الاصفیاء توجہ حضرت امام باقر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے نبی دی گل نہیں او تے سبحان اللہ آقا علیہ السلام دے نواسے امام عالی مقام انہاں دے بیٹے امام زین العابدین انہاں دے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حج تے جا رہے ہیں ڈاچی تے سوار نے نال خادے میں خچر تے سوارے مدینے پاک تو چلے نے مکے پاک تیاری سفر ویکھو تے مسافر ویکھو ہاں اللہ اکبر رستے دے اندر پہاڑی علاقہ وادیاں دے اندر جنگل دے اندر بگیاڑ آیا آ رستے تے کھلویا حضرت امام باقر نے مہاراں کھچیاں ڈاچی دیاں غلام نیڑے ہو کے کہنے لگا حضور اے بگیاڑے واشی درندہ ہے ڈاچی روکنی نہیں یہ ٹورو آپ نے ڈاچی روک کے بٹھا دیتی غلام آکھن لگا حضور کی پہ کر دے ہو فرمایا چپ کر جا آپ ڈاچی تو اترے پتھر دی چٹائی تے آپ چوکڑی مار کے بیٹھ گئے جنگل دا بھیڑیا بگیاڑ پالتو کتے طرح سر جھکا کے حضرت امام باقر لجپال دے سامنے بیٹھ گیا اپنی زبان دے اندر بول دے پیا امام باقر نام فرما رہے نے غلام حیرانے ایک ایسا جوانے جنہوں جانوراں دیاں بولیاں دا بیرفانے تھوڑی دیر تو بعد آپ نے دعا دے ہاتھ چکے امام باقر لجپال نے دعا فرمائی دعا جدو ختم ہوئی الٹے پیر بگیاڑ واپس گیا پہاڑاں دے اندر چھپ گیا غلام دی جان آئی عرض کیتی حضور آج کی کیتا ہے آپ نے فرمایا کی ہویا آنکھ لگا حضور تیواشی درندہ سی فرمایا یہ دعا کرانا ہے اے میرے کولوں دعا کرانا ہے کی کرانا ہے دعا ایسی عبادت ہے کہ جنگل دے واشی درندے بھی دعا دے قائل ہیں اور اس دے بھی قائل نے کہ نیکاں کو لکرانی چاہیے یہ عقیدہ ہے کہ بزرگاں کو لکرانی چاہیے یہ انہوں نے بھی پتہ ہے کہ انہاں دی رب موڑدا بیٹھے ہو کل نبی یجاب
حدیث پاک میں فرمایا اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھائے اور خدا خالی موڑ دے. اللہ کا نبی سیف لسان ہوتا ہے. فرمایا ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے اور ادھر سے مقبولیت استقبال کرتی ہے. صرف آقا کی بات نہیں، کلو نبی. میرے آقا کا مقام تو اس سے بھی آگے ہے. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کے الفاظ بخاری میں ہیں. آپ فرمانے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ارا ربکا الا یسارع فی ہواکا. دعاواں باقی دیاں قبول ہون گیاں، جناب دا تے مقام حضور دی خواہش والے دل چوندیے اللہ انہوں جلدی پورا کر دے. ما ارا ربک الا یسارع فی ہوا کا سارا یسارع. پوچھے علماء سے سرعت، جلدی جلدی. فرمایا حضور میں نے تو آپ کے رب کو یہی دیکھا ہے، ما ارا ربا کا نہیں دیکھا میں نے آپ کے رب کو، الا یہی دیکھا ہے یسارع. اللہ جلدی کرتا ہے فی ہوا کا آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں. دعا تو بعد میں ہوگی، جب لبوں تک آئے گی خواہش تو وہ ہوتی ہے جو دل. اللہ اتنی دیر بھی گوارا نہیں کرتا کہ محبوب کی خواہش لبوں تک آئے، بلکہ لبوں تک آنے سے پہلے. اور سنیں سنیں 3 دفعہ فقیر کی حاضری ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. باقی بیٹھے ہوں گے جو ہو کر آئے ہیں اس بات کی شہادت دیں گے، دربار رسالت مآب میں آج بھی فیض کا یہ عالم ہے کہ سرکار کے در پہ آرزو یہاں سے یہاں تک نہیں آتی، ادھر تک آنے کی تاخیر بھی. کسی نے کہا تھا کہ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. ہم اپنے نبی کے رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں اپنے تو اپنے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا بگیاڑ دعا کران آیا ہے. ہن تواڈے کول میں پوچھدا دسو اشرف کمال صاحب تسی کمال دے آدمی ہو، تسی سارے نالوں مینوں سیانے لگدے ہو. بگیاڑ نے کی دعا کرائی ہونی میرے پتر دی سرکاری نوکری ہو جائے؟ نہیں. ایم پی اے بن جاواں؟ یہ بھی نہیں. کوئی لاٹری نکل آئے؟ یہ بھی نہیں. میرے گھر تک پکی سڑک بن جائے؟ نہیں. کی دعا کرانا ہے؟ حضرت امام باقر نے فرمایا بگیاڑ دعا کرانا ہے. عرض پیا کر دے حضور اج تک میری نسل دے اندر کوئی بے ادب گستاخ پیدا نہیں ہویا. نبی دا دے سید آل رسولو اللہ دے مقبولو میرے واسطے دعا کرو قیامت تک میری نسل وچ کوئی بے ادب پیدا نہ ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سنیو یہ کون دعا کرا رہا ہے؟ کون؟ بولو بولو کون؟ بگیاڑ. علماء سے پوچھیں کہ کیا بھیڑیے کی قبر ہوتی ہے؟ من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حاضر رجل کے سوال بھیڑیے سے ہیں. کیا بھیڑیے کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا؟ کیا بھیڑیے کے لیے میزان لگے گا؟ کیا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے. اے نسل دی تے انہوں بھی فکرے کملیا تینوں کیوں نہیں؟
جنگل دے واشی درندے نو بھی فکرے مر جائے اولاد پرواہ نہیں، اے نہیں دعا کیتی وبا نہ آوے، اے دعا نہیں کیتی کسے دے ہتھوں نہ مرے، کچھ ہو جائے مگر میری نسل اچ بے ادب پیدا نہ ہو، گستاخ پیدا نہ ہوئے۔ یعنی محبوب دا گستاخ ایڈا برا ہے کہ جنگل دے بھیڑیے بھی ہوتے تو پناہ مگ دینے کہ اللہ دی پناہ، کچھ ہو جائے مگر بے ادب۔ اور سنیں میرے پاک نبی نے فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، یہ زمین اللہ کی مخلوق ہے، میرے آقا اس زمین کے لیے رسول ہے، یہ زمین میرے آقا کی امت میں ہے، اور زمین جانتی ہے آقا رسول ہے۔ ادھر دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کلمہ پڑھا، سرکار کی بارگاہ میں رہا، کچھ دن رہنے کے بعد بدبختی سوار ہوئی، سرکار کا دامن چھوڑا، سرکار کا غدار ہو گیا، مرتد بے ایمان ہو گیا، یہودی ہو گیا، اور فرافعو ہو یہودیاں انہوں بڑا پروٹوکول دیتا کہ انہوں نے چھڑ کے ساڑھے کول آ گیا ہے، ایک کل انہوں دا سی آج ساڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے رب دی خیرت نو گوارا نہ ہویا کہ میرے محبوب دا غدار دنیا تے ٹردا پھر، قسمہ اللہ، انہوں کہو اللہ نے او دا گاٹا مروڑ دیتا، مر گیا۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدو مر گیا بے ایمان، او بدبخت جنہیں نبی نال بے وفائی کی تھی غدار بنیا، فَعَفَرُوا لَهُ فَبَارَدَهُ، مسلم دے الفاظ قبر بنائی یہودیاں نے دفن کی دا، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، رات گزری صبح ویکھیا زمین نے انہوں بار کڑ چھوڑیا۔ اصبحت الارض، صبح ہوئی، نبذت ہو علی وجہہا، زمین نے قبر نے بار کر دیتا، ثم حفر لہو فواردہ، انہیں پھر قبر بنائی، پھر دفن کیتا، زمین نے پھر کڈیا، 3 بارہ انہیں قبر بنائی، 3 بارہ زمین نے بار کڈیا۔ فرمایا فَتَرَكُوهُ مَنْبُوزًا، یہودی تانگ پہ گئے، اس نتیجے تے پہنچے نبی دے غدار نو دھرتی قبول نہیں کرے گی، نبی دے غدار نو دھرتی قبول، بولو تے صحیح، جنہیں نبی نال بے وفائی کیتی ہے زمین میرے آقا دی امتی ہے، زمین جان دیئے اے آقا دا غدار ہے۔ ادھر توجہ کرو میں جملہ عرض کرن لگا، اے کملے جے زمین غدار نو جان دیئے تے زمین غازی ممتاز وفادار نو بھی جان دیئے، جے غدار دا پتہ ہے تو وفادار دا بھی۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، ایدہ ترجمہ اس انداز وچ سناواں جڑا انداز تانوں پسند ہے کہ قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا تے عاماں دا، اور کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا، قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں دا۔ پاک نبی نال جنہیں وفا کی تھی، اے زمین بھی میری آقا دی امتی، ہر غلام نو بھی جان دیئے، غدار نو بھی جان دیئے، وفادار نو بھی جان دیئے، میرے پاک نبی علیہ السلام ساری خدائی واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے اور سرکار رسول بن کے آئے۔
آقا علیہ السلام انج دے رسول بن کے آئے نے. توجہ کرنا، سرکار دی امت دی عمر تھوڑی ہے. پہلے ہزاراں سال عمر ہوندی سی. سرکار دی امت دی عمر، جناب حافظ بوٹا صاحب، نبی پاک دی امت دی عمر تھوڑی. سرکار پریشان ہو گئے کہ یا اللہ پہلیاں امتاں دیاں عمراں زیادہ، میرے غلاماں دی امت تھوڑی، انہاں دی عمر تھوڑی، نمازاں تھوڑیاں، عمر تھوڑی، روزے تھوڑے، عمر تھوڑی، تلاوت تھوڑی، ثواب تھوڑا، اجر تھوڑا، جزا تھوڑی. قیامت والے دن باقیاں کول تے پہاڑ ہون گے، انہاں دی تے چھوٹی چھوٹی عمر ہے. رب نے فرمایا سونیاں گھبراندے کیوں ہو، آپاں ثواب والے پیمانے چینج کر لینے، آپ ثواب والا طریقہ ہی بدل دینے ہیں. یا اللہ کی کریں گا؟ فرمایا طریقہ یہ رکھ دیاں، تہاڈا غلام ایک نیکی کرے گا میں 10 ثواب دیاں گا. بس فرمایا نہیں. یارہ کنا؟ فرمایا چلو ایک دا 700 کر دینے ہیں. یا اللہ بس فرمایا نہیں. یا اللہ کنا؟ فرمایا 1400 کر دینے ہیں. یا اللہ بس فرمایا نہیں. یا اللہ کنا؟ فرمایا غلاماں نو دس دے اے اخلاص ودائی جانتے میں رب جزا ودائی. حد ہی نہیں. اللہ دا قرآن بے نیاز رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. او ذمہ دارو، اللہ نے قرآن اچ مثال جٹاں نو سمجھان واسطے جٹاں والی دتی، زمینداراں والی دتی ہے. فرمایا کنک کاشت کر دے ہو نا؟ ہاں یا اللہ. فرمایا کنا بیج پاندے ہو کڑے چ؟ کنا بیج پاندے ہو؟ ہاں جی صحیح دسو، میں مولوی بندہ ہاں، میں کتے ہور دساں تے پھر غلط نہ ہوئے. کنا پاندے ہو؟ 1.25 من. تے ڈیری کنی ہوندی ہے؟ ہیں ایکڑ دی کنی ہوندی ہے؟ 1.25 من دی 50 من. تسی کنے پائے سی؟ 1.25 من. تے پائے کتھے سی؟ مٹی اچ. او کنک جنوں تسی گولیاں زہر دیاں لائیاں، نم دے پتر سٹے، بڑولا دھو کے سکایا، پھر او دے وچ پا کے اتے لپیا کہ انہوں نمی نہ پہ جائے، سال سانبیا. اج بڑولا کھول کے او دے لیپے پٹ کے وچوں کڈ کے مٹی اچ رلا کے حل چلا کے سہاگا پھیر کے ہن او دے کرم تے آس لائی کھڑے ہو. مولا اسی تے مٹی اچ رلا دیتی ہے، بس انہوں 1.25 من نو 50 کرن والا تو. پھر ہوندی ہے 50؟ بولو. اللہ رب العالمین نے فرمایا تو پائی 1.25 من، تینوں واپس ملی 50 من. ہون ایویں کر میرا حصہ کٹ. یا اللہ تیرا حصہ کنا ہے؟ فرمایا جے بارانیے تے 10واں حصہ، اگر نہریے تے 20واں حصہ، نصف عشر میرا حصہ دے. باقی میں دیتی ہے لیکن تینوں دیتی، میرا حصہ میری مرضی مطابق خرچ کر. ذمہ دار سی سیانا، جدوں 1.25 من ٹھوکیا زمین جو ادو رب نظر آندا سی. جدوں 50 من بوریاں چایا ہون رب بھول گیا، کہندا نہیں او 1.25 من بھی میرا تے 50 بھی میرا. یا اللہ تینوں نہیں دینا میں کچھ بھی. ایویں بھلا اگر کسی ذمہ دار نالے میں کرو نا، وہ آکھے گا پتر پھر اگلا سال آن دے میں تینوں چکن دیاں گا ڈھیری، لیکن اگلے سال پھر اسی بیج پانے. اللہ فرماندا ہے تو جڑا کچھ کیتا نہ وہ تیرا ضمیر سی، اے میری رحمت ہے، جا تینوں پھیر دینا، تینوں پھیر دینا. میرا حصہ نہیں کردا تین رزق آن کریمے کے از خزانہ غیب، قبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستان را کجا کنی محروم.
تو کے بعد دشمنہ نظرداری. شیخ سعدی نے فرمایا مولا ایڈا کریم ہے, ایڈا کریم ہے. فرعون نے رب ہون دا دعویٰ کیتا تو رزق دا بوا بند نہیں کیتا. نمرود نے اپنے آپ نو سجدے کرائے مگر تو رزق دا دروازہ بند نہیں کیتا. لوگاں تیرا انکار کیتا پھر بھی تو رزق دا دروازہ بند نہیں کیتا. مولا تو تے بگانیاں نو دینا ہے تے اپنے نو کیوں نہیں دینا؟ اپنے نو پتہ ہے اللہ کیویں دیندا ہے؟ یہ اس طرح دیندا ہے. کمائے گے دنیا اور کھائیں گے ہم. پولیس والے تے نہیں آکھیا کہ آ کے پیسے رکھ جاؤ. اللہ اپنے نو اس طرح دیندا ہے. توجہ ہے؟ اچھا سچی گل دسو بے رزق کون دیندا ہے؟ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ. جدوں ساڈے گھر نو ضرورت سی اللہ نے دیتا. بول دے نہیں بلکہ سنو توجہ نال. ساڈی بیٹی میں صاحب اولاد, اللہ ہر مسلمان نو صاحب اولاد کرے. ساڈی بیٹی ساری ہو گئی کچھ بھی نہیں. وہ دی شادی ہو گئی اللہ نے کر دی تھی. مہمان آن والا ہو گیا. 9 مہینے بعد مہمان آ گیا. مہمان بعد چایا رزق دا سامان پہلے ہے کہ نہیں؟ اور جدوں تک مہمان نہیں سی آیا تے رزق دا سامان. او صاحب اولاد لوگو گل سمجھ آ رہی ہے؟ مہمان بعد چاہے اور رزق دا سامان رب نے پہلے دیتا. تیری ضرورت سے رب نے عطا کیتا. تیرے گھر دی ضرورت رب نے عطا کیتا. تیری فیملی دی ضرورت رب نے عطا کیتا. تے خانہ خدا وچ بیٹھے ہو اوے جے رب دے گھر نو ضرورت پوے تے دینی چاہیے کہ نہیں؟ کہ اکھاں پھیر میں نہیں. میں حدیث سے پاک بیان کرتا. اجی بولو سبحان اللہ. ظہوری صاحب نے فرمایا سی کہ ککھ سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں پرینا ساریاں چیزاں نالوں اوے گلاں سجن دیاں مٹھیاں. اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. پاک نبی علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم ہے. فرمایا دنیا تے جڑا بندہ میرا گھر بناوے گا اللہ فرماندا ہے میں او دا گھر بناواں گا. سرکار نے دسیا جڑا اللہ دا گھر بناوے اللہ او دا گھر کون بناندا ہے؟ بن اللہ لہو بیتن. بیتن مفعول ہے, بیتن مفعول ہے, بنا فعل ہے. اس میں جلالت اس کا, لفظ اللہ اس کا فاعل ہے. فرمایا من بنا للہ مسجدہ, جس نے مسجد بنائی اس کا گھر اللہ بناتا ہے. ہم نے تو مسجد بنائی بستی میں, یا اللہ تو ہمارا گھر کہاں بنائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا گھر بناؤں گا جنت میں. یا اللہ بستی والوں نے مسجد بنائی, سیمنٹ بھی تکڑی لگائی, 3 1 2 1 کا مثالہ, لیکن وقت گزرا تو سیمنٹ بھرنے لگ گیا. تو ہمارا گھر کیسا بنائے گا؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا, صدیاں گزر گیاں پھر وہ گارا گرن والا نہیں. جڑا اللہ گھر بناوے گا او دا سیمنٹ ڈگن والا. یا اللہ کیڑا گھر بنائیے؟ نبی پاک نے فرمایا من بنا للہ مسجدان کانا کبیرن او صغیرن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. فرمایا ضروری نہیں کہ بڑا گھر بناؤ, فرمایا ہمیں چھوٹا بھی بناؤ اللہ او دا بھی گھر جنت وچ بنائے گا.
ایک اور حدیث پاک فرمایا کا مفحہ سے قطات یہ چڑی ویکھی ہے جڑی اے بوٹیاں تے سر دے او گھونسلے بنا دیو لٹکے الٹے انہوں کہندے نے قطات فرمایا اودا جڑا آلنا ہوندا ہے نا اوے اوڈی جڈی مسجد بھی ہووے تے اللہ اودا بھی گھر جنت وچ بنا چھڑے ایڈا کرم فرمایا تو اپنی حیثیت مطابق بنائے گا اللہ اپنے کرم مطابق بنائے گا اور سنو نبی پاک نے فرمایا من اللہ کا فی المسجد قندیلاً فرمایا جو بندہ مسجد میں چراغ لٹکائے گا روشنی کے اہتمام کے لیے فرمایا صلی علیہ 70,000 ملکن 70,000 فرشتے مسجد میں روشنی کرنے والے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں حتی یطفا ذالک القندیل جب تک وہ قندیل چمکتی رہے گی 70,000 فرشتے دعا کرتے رہے فرمایا منبسطا فیہ حسیراً ہا صاد یا را حسیر ادھا معنی ہے چٹائی ادھا معنی ہے صف ادھا معنی ہے دری باساتا معنی بچھایا فرمایا جس بندے نے مسجد چٹائی بچھائی دری بچھائی صف بچھائی فرمایا صلی علیہ 70,000 ملکین 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک چٹائی رہے گی فرشتے دعا کرتے ہیں بلکہ آخری حدیث پاک سنو اور پھر میں وہ گل کر کے میں گل ختم کرنے لگا تفسیر قرطبی علماء کرام حضرت تمیم داری آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی یہ روایت آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی میرا دعویٰ ہے نہیں سنی ہوگی آپ نے حضرت تمیم داری آپ فرماتے میں شام گیا تجارت کے لیے میں نے دیکھا وہاں فانوس پڑے ہوئے تھے پہلی نظر پڑی میرے دل میں پھٹ خیال آیا کہ اگر یہ لے جاؤں تو مسجد نبوی میں لگاؤں گا آقا بڑے خوش ہوں میرے آقا خوش ہوں گے وڈے سونے لگن گے مسجد روشن ہو جائے گی آقا خوش ہو جان گے فرماندے نے میں لے کے آیا جمعرات عشاء دی نماز ہو گئی میں اپنے ساتھی نو نال لیا وہ آ کے مسجد شریف وچ لٹکائے انہیں چ تیل پایا فجر دی نماز تو پہلے آ کے سارے روشن کر دیتے نبی پاک نماز پڑھان واسطے آیا سرکار نے ویکھیا سرکار خوش ہو گئے فرمایا یہ کنے کیتا ہے تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن 10 جلدار بھی تفسیر میرے کل موجود ہے میں مکہ شریف تو لے کے آیا فرمایا یہ کنے کیتا ہے صحابہ نے کیا حضور تمیم داری نہیں میرے آقا نے جڑے الفاظ فرمائے نا اللہ اکبر خدا دی قسم کوئی جتنا خوش ہوئے نا یہ الفاظ کسی نے نہیں آکھے گا میرے آقا اتنے خوش ہوئے فرمایا لو کانت لی ابنتن لزوجتو کہا فرمایا اے تمیم داری اگر میری ہور بیٹی ہوندی نا میرا ایڈا دل خوش ہویا ہے میں تیرے نکاح چ دے کے تینوں اپنا داماد بنا لے پھر سنو لو کانت لی ابنتن اگر میری اور بیٹی ہوندی لزوجتو کہا میں او دے نال تیرا کردہ نکاح تینوں بناندہ اپنا داماد کیوں فرمایا خدا دا گھر سونا کی تئی مصطفیٰ دا دل خوش ہو گیا میرا دل خوش ہو گیا ہے میرے آقا اتنے خوش ہوئے اتنی بڑی گل تے کوئی نہیں کردا میرے آقا نے خوشی دی انتہا دسی مینوں پتہ لگا ہے اس تاڑی مسجد دا کم ہونا لے فرش پہنا لے پلستر ہونا لے نے کی خیال ہے اگر ہو جائے تے آمنہ دلال خوش ہون گے کہ نہیں بولو میرے آقا کتنے خوش ہوں گے اور پھر سنو جب تک وہ تاڑا پیسہ دیتا ایتھے لگا رہے گا فرمایا او دا اجر او دا 70,000 فرشتے بخشش دی دعا کر دے رہنے تیرے پتر تیری قبر تے جان نہ جان پوترے جان نہ جان نسلاں تینوں بھول جان مگر جنہ دی ڈیوٹی رب نے فرشتیاں دی لائیے او دعا
کی خیال ہے دعا ہوئے تے زیادہ بندے نہیں تے زیادہ چندہ بھی نہیں 10 بندے کھڑے ہو سکتے نے جڑے صرف 10-10 ہزار روپیہ اللہ دے گھر واسطے مولوی دے گھر واسطے نہیں مولا دے گھر واسطے دیں دل وڈا کرو دل وڈا کرو جیب وچ نہیں لکھوا دیو بعد وچ دے دینا اعلان کیتا کھڑے ہو جاؤ یار کوئی ہیں 10 بندے ماشاءاللہ 10 پورے کرو 10 پورے کرو یار میرے ایمان رکھ لو میں چندے منگن دا عادی کوئی نہیں میری زندگی دا پہلا تجربہ ہے انہاں دے نام لکھو 1 2 3 4 ہو گئے حق 4 یار دے 5 تن پاک دا 5واں کون 5واں ہو گیا ماشاءاللہ 6 ہو گئے ماشاءاللہ 3 باقی 4 باقی رہ گئے ٹوٹل ماشاءاللہ یار دل وڈا کرو اللہ دے گھر واسطے چندہ ہے کتنے ہو گئے یہ دیکھ رہے جناب اور تو بھی چندہ دینا ہے کہ ویسے کھڑا ہے بھائیہ ہاں جی ماشاءاللہ کتنے ہو گئے 8 ہو گئے کتنے ہو گئے بھائی جڑے جڑے کھڑے انہیں نام لکھواؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس ٹھیک ہے کتنے ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار سچی گل ہے ہن مولوی جیب جو 10,000 روپیہ کڈے تے تسی 10 بندے پورے نہ کرو تو گل سونی نہیں لگدی 10 پورے کرو بندے 2 بندے اور کھڑے ہو جاؤ 2 بندے رہ کے جناب کھڑے ہو جاؤ بسم اللہ پڑھ کے تاکہ پورا ہو جائے جی ماشاءاللہ ادھر جمع کرو اچھا چلو 10,000 والے ہو گئے جنہیں دے نصیب سی باقی بھی دین گے انشاءاللہ اللہ دے گھر دا وعدہ ہے اللہ دے گھر وچ وعدہ ہے وہ مولوی تقریر کردا سی پیا نا تے او ادھر ویکھو مولوی نے کہا نماز پڑھیا کرو انہوں نے کہا جی پڑھاں گے کہندا ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ اونچے کر لے ہن وضو پہ کرن نماز دا تے ایک بھی دوسرے نو آکھے یار اج مولوی نے مسجد وچ پھسا لیا ہے کہندا کیویں کہندا انہیں ہاتھ کھڑے کرایا تے نماز تے ہن پڑھنی پڑنی ہے روز اگلا اودے نالوں بھی سیاںا سی کہندا اوئے اس ایک نماز دا وعدہ کیتا ہے پر روز تے تھوڑا کیتا ایک کیوں پڑھنی اس وعدے ہاتھ کھڑا کیتا ہے اچھا یہ 10 دا ہاف کر کے کوئی 5 ہزار والے کھڑے ہو جاؤ یار 10 نہیں دے سکتے تے 5 تے دیو کم از کم جڑے 10 واسطے کھڑے نہیں ہوئے باقی کوئی 5 واسطے 2-4 کھڑے ہو جاؤ ہاں جی ہے کوئی 5 والا ہاں جی محمد بلال ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سنو یہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ماشاءاللہ اج مولوی نمبر لے گئے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ حسنین کریمین دے صدقے انشاءاللہ صاحب اولاد بناوے انہوں مولانا خادم حسین نورانی صاحب فرما رہے ہیں اچھا چلو باقی 5,000 والے نہیں تے 1,000 2 3 ہزار والے کوئی ہاتھ کھڑے کرو یا لکھواؤ کوئی نہ جنہ کول ہے تو نقدی جمع کرا دیو تاکہ اللہ دے گھر دا کام ہونا لے ہو جائے رمضان شریف آنا لے اللہ بھی خوش ہوئے گا تے اللہ دے حبیب بھی خوش ہون گے کوئی ہے 1,000 2,000 اللہ ہاں جی اشرف کمال صاحب ماشاءاللہ اے دیکھو ماشاءاللہ کوئی اور اچھا میرا خیال ہے میں کرو میں تقریر ختم کرانا گا ایک کپڑا لے کے نا جھولی پھیر لو جڑے اٹھ کے آ نہیں سکتے نا چلو جڑے جھولی اللہ دے نا دی جھولی جائے گی اور کسی دے کو خالی تے نہیں جان لگی میرا نہیں دل کردا کہ اللہ دے گھر دی جھولی آوے تے کسی دے کو خالی گزر جائے کوئی 10 بھی ضرور پائے گا یار یا تے آکھن گے اگلی دفعہ اس مولوی نو نہ بلاؤ یا پھر جھولی پوری ہو گئی 2 کم ہے جو ایک تے ہونا ہی ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلدی جلدی اللہ دے گھر دا چندہ ہے اور سنو جدو مسجد قباء شریف بنی نا تو میرے آقا علیہ السلام خود پتھر جو کرے سن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام نے روک کے عرض کی تھی حضور تسی بیٹھ جاؤ اسی کرنے ہاں میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ دا گھر ہے جی میں توانو ثواب چاہیے ہے وہ مینوں بھی ثواب چاہیے ہے
اللہ دے محبوب ہو کے بھی فرمان کے مسجد دا کام میری طرف ہونا چاہیے تے آپاں تے نبی پاک دے غلام جلدی جلدی پھیر لو ماشاءاللہ. سیدنا صدیق اکبر آقا علیہ السلام نے جدو دین واسطے حکم فرمایا سارے گھر دا مال لیا کے نبی پاک دے قدمہ چ رکھ دیتا. سنی بیٹھے ہو؟ بولو بھی سنی بیٹھے ہو نا. سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے. سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے. کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے او دے پیار دیاں کیا باتاں نے. اور آخری شعر جب تک جھولی بھی پھر جائے گی لیکن شعر قابل غور ہے. صدیق دی آلہ یارو ہستی ہے کہ چڑی عشق رسول دی مستی ہے. ڈنگ مار کے سب پیا خود آکھے پہریدار دیاں کیا باتاں نے. دعا ہے رب کائنات جنہیں جو کچھ عطا کیتا ہے اللہ اپنے فضل نال بے بہا اجر تے جزا عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس مسجد نو پائے تکمیل تک پہنچائے تواڈے واسطے نسلاں واسطے ذریعہ بخشے تے نجات بنے. اللہ اس مسجد دے صدقے پوری آبادی دی خیر فرمائے اور اللہ اپنے محبوب دے صدقے محبوب دی امت دی خیر فرمائے. اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.